سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول قال على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى من كانت هجرته الى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہاں تک پہنچی ہے کہ اگرچہ خالق کائنات نے انسان کو فخر موجودات اشرف المخلوقات قرار دیا ہے اور اس کی بنیاد اس کی صلاحیتوں میں سے امتیازی صلاحیت استعداد علم اور تعلیم و تعلم کی صلاحیت بات سمجھنے سمجھانے کی اہلیت ہے، مگر اس کے باوجود یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگرچہ بہت سی چیزیں انسان اپنی عقل کی بنیاد پر سمجھ لیتا ہے، دوسروں کو قائل کر لیتا ہے، دوسروں کو سمجھا سکتا ہے، سمجھا دیتا ہے، لیکن ہر بات سمجھنے سے قاصر ہے. ہر بات جو ہے نا وہ کوئی اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا، اور اس کی کمزوریاں دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. علم کی کئی قسمیں ہیں، آپ پہلے کتابوں میں پڑھ چکے ہیں. کچھ بدیہیات ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، کچھ نظری اور فکری چیزیں ہوتی ہیں. تو بدیہیات میں تو انسان کی عقل واقعتاً ہر ایک انسان کی عقل ایک جیسا ہی فیصلہ کرتی ہے اور اس میں کوئی اختلاف ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. البتہ فکری اور نظری چیزوں میں جب انسان غور کرتا ہے، محض آزاد اپنی عقل کی بنیاد پر اگر غور کرے تو چونکہ یہ شکلیں بھی مختلف ہیں، عقلیں بھی مختلف ہیں، اس فیصلے میں اختلاف ہو سکتا ہے. اور اختلاف جو ہے نا یہی موذی چیز ہے جس سے بچنا ضروری ہے. چونکہ آپ کو اس حوالے سے کافی تفصیلات بتا دی گئی ہیں کہ انسانوں کی ذہانت، فطانت اور استعداد، لیاقت جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر ہر کوئی ساری باتیں ایک طرح سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا. ایک کلاس کی مثال بھی آپ کے سامنے ہو سکتی ہے، اور بھی بے شمار چیزیں ہیں. ایک ہی مجلس میں ایک ہی استاد کے پاس پڑھنے والے بعض 100% نمبر بھی پا لیتے ہیں اور بعض فیل ہو جاتے ہیں. کوئی پاس ہونے والوں میں سے فرسٹ ہوتے ہیں، کوئی فیلوں میں سے اول درجہ رکھتے ہیں کہ وہ انڈے پر گزارا کرتے ہیں ماشاءاللہ. جبکہ وقت بھی ایک ہی جیسا لگا ہے، بظاہر جسمانی کیفیت بھی ایک جیسی ہے، اور کوشش بھی مشائخ کی طرف سے تو ایک جیسی ہوئی، طلباء کے گھر والوں کی طرف سے بھی شاید ایک جیسی ہو، لیکن طلباء کی طرف سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی محنت زیادہ کرتا ہے، اسے فائدہ تھوڑا ہوتا ہے، اور دوسرا محنت کم کرتا ہے، فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ انسان میں پائی جانے والی خوبیوں کے مخلوق، محدود اور کمزور ہونے کی دلیل ہے. اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ انسان کی عقل اگرچہ روشنی ہے، بہت بڑی بنیاد ہے، بہت بڑی خوبی ہے، لیکن ہر چیز کی حقیقت کا ادراک اپنی عقل سے انسان نہیں کر سکتا، جس طرح کی مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ یہ مختلف اختلافات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے گئے. تو اختلاف کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن حقیقت سامنے آ جانے کے باوجود اختلاف پر اڑ جانا اور دھڑے بندی کرنا یہ کوئی خوبی نہیں ہے. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا آنکھوں کی بینائی ہے، کانوں کی سنوائی ہے، اور دیگر انسان کی صلاحیتیں ہیں.
ان کو جب تک بیرونی اور دوسرا سہارا نہیں ملتا اس وقت تک یہ اپنا کام کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہماری زندگی اور موت کا اختیار رکھنے والا ہے، اور اس نے ہمیں ہماری شایان شان جگہ جنت عطا فرما دی تھی، اللہ اکبر، وہ ہمارے ساتھ ہماری اپنی ذاتوں سے بھی زیادہ محبت، شفقت اور رحمت رکھنے والا ہے۔ تو یہ ساری باتیں پہلی بنیادی باتوں کے ثبوت کے بعد ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب قلم بنایا، اسے چلایا تو اسے لکھوایا، ان رحمتی سبقت غضبی۔ اس لیے اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا پر بھیج دیا تھا، لیکن ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر آپ واقعتاً جیسا کہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں اپنے مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو رستہ ضرور دکھائیں گے۔ اب یہی رستہ جو ہے نا، یہی بنیاد ہے، لیکن ہم نے آپ کے سامنے دنیا کے اندر جو اختلافات ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور سب سے پہلی جو بات بنیادی طور پر ہم نے آپ کو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔ نہ صرف یہ کہ اس کے نظریات بھی الجھ سکتے ہیں، اس کے معمولات بھی خراب ہو سکتے ہیں، متاثر ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ انسان اپنے خالق کو بھی نظر انداز کر دے گا، اس کے متعلق بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقلی طور پر اتنا اچھا بنا دیا ہے کہ کم از کم یہ اپنے خالق اور مالک کے متعلق غلطی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب کوئی آدمی ضد پر آ جائے، ہٹ درمی کرے، تو پھر جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکرین کے حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب عقلی دلائل کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا تو وہ ہے ہی نہیں، بلکہ بہت سی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی اور ہم ان کو مانتے ہیں، ان کے اثرات کی بنیاد پر ہم ان پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو نہیں بھی دیکھا جاتا پھر بھی ان پر اتنا یقین ہوتا ہے جتنا دیکھ کر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بھی ایسا ہی یقین کہ پوری کائنات ہی اس کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، نہ صرف یہ کہ اس کے وجود پر دلالت کرتی ہے بلکہ اس کی وحدانیت پر بھی دلالت کرتی ہے۔ اس لیے کہنے والے نے یہ بات کہی ہے، وَلِلَّهِ فِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ وَتَسْكِينَةٍ أَبَدًا شَاهِدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ دنیا کی کوئی شے، اللہ نے کیا کہا، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ان کو کہہ دیں بعد میں۔ اور کہیں فرمایا الہکم الہ واحد، پہلے کہا للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ لیکن یہ سمجھدار لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور کہیں فرمایا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ ٹھیک ہے، تو سمجھدار باشعور عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں مقامات یعنی آخر میں ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کی تعریف کی ہے
ان کا تعارف کروایا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ٹھیک ہے، وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو صرف پہچانتے ہی نہیں بلکہ مانتے بھی ہیں، اور اس کے انعامات کی وجہ سے، اس کے فضل کی وجہ سے ہر وقت اس کو یاد رکھتے ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوں، چاہے وہ بیٹھے ہوں، چاہے وہ لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے زیادہ کلیئر اور واضح ہے، اور یہ بات عقل سے بھی الحمدللہ مسلم ہے۔ لیکن بہرحال انسانی کمزوری کے بعض لوگوں نے عقل پر اتنا اعتماد کیا کہ انہوں نے عقل کو ہی کل سمجھ لیا اور بس شریعت کو نظر انداز کر دیا، جب کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کے بغیر انسان غلطی کر سکتا ہے، کرے گا۔ اب دنیا کے اندر اختلافات ہو جائیں کیونکہ مختلف الخیال موجود ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، دیکھیں نا جی، سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، مشرق ہے، مشرقین ہے، مشارق مغارب، کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن ان پر انسان غور ہی نہ کرے اور ہر چیز کو نظر انداز کر دے اور جھٹلائے، تو یہ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ایسے حقائق ہیں کہ جن کو جھٹلانا ویسے ممکن نہیں، صرف اپنے آپ کو اس صلاحیت سے محروم کرنے یا اس سے محروم ہونے کی وجہ سے جو انسان کو سمجھنے کے لیے دی گئی ہیں۔ اب سورج جب ظاہر ہوتا ہے، نظر آتا ہے، اس کی روشنی پھیلتی ہے، دھوپ آتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی سورج اپنے وجود کی خود دلیل ہے۔ لیکن کہتے ہیں الو کو دن کے وقت نظر نہیں آتا، اور راتی نظر آتا ہے۔ اس لیے شیخ سعدی نے لکھا ہے، گر نبینت بے روز شکرہ چشم، چشمہ آفتاب رچے گناہ۔ اگر دن کے وقت الو کو نظر نہیں آتا یا چمگادڑ کو، خفاش کو نظر نہیں آتا، تو اس میں آفتاب کی کیا کمزوری ہے، کیا گناہ ہے؟ یہ تو اس کی اپنی کمزوری ہے۔ اب ان کے اندر ایسی کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا کسی کی اختیاری ہو، جب بھی کوئی اس کیفیت میں آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق شکوک و شبہات پائے گا، ورنہ نہیں۔ تو یہ بات خیر دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی اختلافات رونما ہوتے ہیں ان کی بنیاد یہی انسان کی عقل ہے۔ جب تک انسان اس عقل کو جس طرح قوت بینائی کے لیے بیرونی روشنی کی ضرورت ہے اور اس روشنی کے ساتھ دیکھے تو انسان غلطی سے بچ جاتا ہے، اگر اس روشنی کے بغیر کسی چیز کو دیکھے گا تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اللہ کی طرف سے ملنے والی رہنمائی اور روشنی جو ہے اس کے اندر رہتے ہوئے دیکھیں گے تو کوئی غلطی نہیں کریں گے، لیکن جب ہم اپنی عقل کی بنیاد پر سوچیں گے تو پھر غلطی ہوگی۔ اور میں نے یہ جو مثالیں دی ہیں اس بنیاد پر دی ہیں کہ بعض اوقات انسان میں دوسرے سے وہ صفت ہی کمزور ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے، جس طرح کہ چمگادڑ یا الو کی مثال دی ہے۔ تو بہرحال اس دنیا میں کچھ لوگ عقل کے چاہنے والے اور اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، لیکن میں نے ساتھ ہی یہ بات بھی کر دی ہے کہ جتنے بھی اختلاف ہیں ان کی بنیاد صرف عقلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہی وجہ ہے ہمارے لیے اب، کیونکہ ہم تو ویسے جنرل انداز میں بات کر رہے ہیں، ہم چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی میں بات کر رہے ہیں،
اور امام بخاری رحمہ اللہ اکیلے وہ محدث ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کے انداز پر ہی اپنا فریضہ نبھایا ہے۔ باقی محدثین جو ہے نا، ان کو آپ دیکھیں گے تو ان کا انداز، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں الحمدللہ، وہ مفید بھی ہیں، ان سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ان سے بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کی رہنمائی اور عملی طور پر ان کو اچھا رکھنے کے لیے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری کائنات کے اندر ہر ممکن اختلاف کو موضوع بنا کے وہاں حق موقف کو اختیار کر کے اس کے دلائل پیش کیے ہیں، اور لوگوں کے لیے چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، کسی زمانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، کسی علاقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ۔ پوری کائنات کے تمام مذاہب کے لوگوں کی رہنمائی اور اصلاح یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹارگٹ تھا، اور یہ ذمہ داری اللہ نے کسی اور پیغمبر پر نہیں ڈالی۔ اور اسی کی ترجمانی میں امام بخاری رحمہ اللہ نے آفاقی حیثیت میں اپنی کتاب کو مرتب کر کے آفاقی لوگوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے پیش کیا ہے۔ یہ اس طرح کی کتاب نہیں جس طرح عام محدثین کی کتاب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق ان کی کوششوں کا جب تفصیلی بیان ہوگا تو وہ بھی اسی والے سے ہی تذکرہ ہوگا۔ تو چونکہ اس دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو عقل کو ہی بنیادی طور پر ہر چیز کا معیار قرار دیتے ہیں، لیکن ان سے اختلاف کرنے والے وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی رہنمائی اور وحی کا ہی پابند سمجھتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ دو جماعتیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، ایک شیطان کی جماعت، اولئک حزب اللہ اولئک حزب الشیطان۔ لیکن یہ جو لوگ اپنے آپ کو وحی کا پابند تصور کرتے ہیں، ان میں بھی اختلاف موجود ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی چاہے کسی بھی پیغمبر پر آئی، اللہ کی طرف سے آنے والی جو کتاب بھی آئی وہ کتاب ہدایت ہے، اور وہ کتاب ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اس کی بنیاد پر ہم کامیاب ہو جائیں گے، جہنم سے بچ کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے اور تو اور یہودی اور عیسائی جو قریب ترین لوگ تھے وہ بھی اپنی اپنی بات پر اڑے رہے، نہ صرف یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم برحق ہیں، حق پر ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں داخل ہونے کے لیے یہودی یا عیسائی ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہودی یا عیسائی ہونا نہیں، یہودی کہتے تھے یہودی ہونا ضروری ہے، عیسائی کہتے تھے عیسائی ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کے دل کے خیالات ہیں، تصورات ہیں، ان کی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اور اللہ نے کیا کہا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع فلہ اجر عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور جہاں تک یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ان کے خیالات بھی اچھے تھے۔ آپس میں اختلاف ہونے کے باوجود یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا خلیل اور بہترین شخصیت تسلیم کرتے تھے، عیسائی بھی ایسے ہی تھے۔ مشرکین مکہ تو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ہیں ہی ان کے، ہم ہیں ہی ابراہیمی،
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سب سے اختلاف کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں آپ کو بھی کوئی اختلاف نہیں تھا. تو چونکہ وہ بھی کہتے تھے ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دعوے کا جواب ذرا بظاہر مشکل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا اور فرمایا ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. وما انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. فرمایا ابراہیم علیہ السلام کبھی پہلے کے گزرے ہیں. ما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، تورات اور انجیل تو آئی ان کے بعد ہیں. وہ کیسے یہودی عیسائی ہو گئے؟ یہودی چلے تورات سے، عیسائی چلے انجیل سے، وہ کبھی پہلے گزر چکے ہیں. اب وہ کیسے ابراہیم یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے؟ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم ہے وہاں تو آپ بحث کریں، لیکن جس کا آپ کو پورا پتہ نہیں وہاں الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ابراہیم کو کہتے یہودی تھے، عیسائی تھے. وما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. یہ تینوں گروہوں کو اللہ نے ٹھکا دیا، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، ولکن کان حنیفا مسلم. ٹھیک ہے. تو اب لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بات پر اڑے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نجران کا وفد آیا، 60 افراد پر مشتمل یہ وفد تھا. اللہ اکبر. اور ان میں 3 بڑے لیڈر تھے، مذہبی لیڈر بھی تھا اور سیاسی لیڈر بھی، یعنی ان کے ہاں جو اس وقت قیادت تھی وہ بھی، اس کا خلاصہ بھی موجود تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. ویسے مفسرین نے لکھا ہے کہ رستے میں جو ان کا بڑا پادری تھا نا، اس کا اونٹ یا سواری چلتے چلتے نا پھسل گئی، تو اس کا بھائی بھی ساتھ تھا، تو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی. اس نے فوراً اس کو ٹوکا اور روکا کہ اس میں اس کا کیا قصور ہے کہ آپ اس کو گالی دے رہے ہیں. کہنے لگے آپ کو میرے اس کو گالی دینے کی وجہ سے کیا تکلیف ہوئی ہے؟ کہنے لگے تکلیف کیوں نہ ہو، تو صحیح نبی ہے. اب یہ وفد آ رہا تھا، رستے میں ان 2 بھائیوں کی آپس میں بات ہوگی، تو اس نے کہا کہ اگر نبی صحیح ہے میں اتنے پہ گلاں کرتے تھے ہونے سے آ رہے ہیں، تو پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیندے؟ کلمہ پڑھنے سے یہ سب کچھ چھن جائے گا جو ہمارے پاس ہے. دیکھو پروٹوکول کتنا ملتا ہے ہمیں، بڑی عزت ہے نا ہماری. اللہ اکبر. بہرحال وہ نبی وسلم کے پاس پہنچے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اسلام کی دعوت پیش کی. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں. تو مسلمان ہیں، آپ کیسے ہمیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں. کیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، چونکہ ان کی بات بظاہر ٹھیک تھی. اللہ تعالیٰ کو بھی وہ مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے اور انجیل کو بھی مانتے تھے، اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قل ان کنتم تینوں ہی پہلے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا میرا پیغام ان کو سنا دو کہ اگر آپ اللہ سے واقعتاً سچے دل سے محبت رکھتے ہیں نا، تو مجھے اللہ نے بتایا کہ مجھے آپ سے محبت کوئی نہیں. آپ کو تو ہوگی ہی، لیکن مجھے
نہیں، اگر میری محبت پانا چاہتے ہیں تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ انہوں آ گئی لوڑ کی ہے محمد مصطفیٰ کی اتباع کرن دی، نبی دی اتباع ہم کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیسے مسلمان ہیں، کیسے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں؟ اللہ ایک ہے، آپ کہتے ہیں تین ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ تین ہے، اللہ کہتے ہیں اللہ میں ایک ہوں، اکیلا ہوں، اللہ واحد، اللہ صمد لم یلد ولم یولد۔ بنیادی طور پر بات تو یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے اگرچہ وقتی مسائل بھی لوگوں کو بتائے، ان کی رہنمائی کی، لیکن سب کی بنیاد اسی چیز پر، ما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر نبی نے یہ بات کہی، لیکن وہ کہتے تھے تین۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو کہنے لگے ہم اگر تین کہتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ اس کی تائید تو آپ کی کتاب سے بھی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ باتیں جب عقل آتی ہے نا تو کام خراب کرتی ہے، لیکن دلیل بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں تمہاری کتاب میں اللہ نے اپنے متعلق جو باتیں پیش کی ہیں، اب جمع کے سیگے اللہ پاک نے بولے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ کتنی آیات ہیں قرآن مجید کی، قرآن مجید کی وہ آیات جن میں اللہ نے اپنے متعلق صیغہ جمع بولا ہے۔ وہ کہنے لگے دنیا کی ساری زبانیں ان میں واحد جمع ہوتا ہے، واحد تثنیہ جمع کسی زبان میں نہیں، واحد تثنیہ جمع صرف عربی میں ہے۔ تو جمع کا اطلاق ہی تین پر ہوتا ہے، تو جب جمع کا صیغہ اللہ نے خود اپنی ذات پر بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نظریہ ٹھیک ہے، ہم تین کے قائل ہیں تو ہم ٹھیک ہیں، آپ جو ایک بتاتے ہیں نا سکا مکا ایک، وہ نہیں ٹھیک۔ کیا خیال ہے؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دوسرا دھچکا تھا۔ یہ پہلے یہ بات کی کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور واقعات اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو بھی مانتے ہیں۔ اب یہ کہہ دیا کہ ہمارا نظریہ ٹھیک ہے، بلکہ تمہاری کتاب قرآن جی سے جو وہی آپ پر نازل ہوتی ہے اسے بھی یہ ثابت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کی بات تو چلو ہو گئی، جی جمع کا صیغہ تو چلو ہوا، لیکن آپ یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ یہ کون سی عجیب بات ہے؟ نبی پاک نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے؟ ہاں جی کھاتے تھے۔ اللہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کھانا کھاتا تھا؟ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، پھر باہر بھی جاندے سن، کیا پتہ ہے نا باہر دا؟ میں کہا ہاں یہ باپ بیٹا کیسے؟ باپ بیٹا ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا کھاتا نہیں، باپ کھانا کھاتا نہیں، بیٹا کھانا کھاتا ہے، اور باپ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے، اور بیٹا پیشاب کرتا ہے، پخانا کرتا ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ کہنے لگے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر بتاؤ کس کے بیٹے ہیں تو صحیح نا بیٹے؟ آپ بھی کسی کے بیٹے ہیں؟ ہاں میں بھی ہوں، سارے بیٹے ہیں کسی کے۔ چلو یہاں بھی بیٹھے ہیں، دیکھیں سارے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر کس کے بیٹے تھے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ باتیں مشکل تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت پھر سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیات اللہ پاک نے نازل فرمائیں، ٹھیک ہے، اور ان کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا۔ ان 80 باتوں میں اللہ نے سب سے پہلی بات جو کی ہے وہ یہ ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ رحم کے اندر جو شکلیں بنتی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی قادر مطلق ہے، جو جیسے چاہے بنائے، وہ جوڑے سے بنا لے، جوڑے کے بغیر بنا لے، چاہے جیسے بنا سکتا ہے اور جیسی چاہے بنا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ
کہ قرآن مجید کی بعض آیات سے انہوں نے آپ کے خلاف استدلال کیا، انہوں نے بھی عقل کی بنیاد پر ہی کیا نا، عقل ہی ہے، کہتے ہیں عقل مکار ہے، 100 راہ بنا لیتی ہے، یہ عقل بڑی مکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید سے ان کا استدلال جو ہے یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں نے اتارا ہے۔ قرآن مجید کی آیات 2 قسم کی ہیں، والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات واما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ۔ فرمایا قرآن مجید بھی اللہ نے اتارا ہے، رحم میں جو بھی بنتا ہے اسے اللہ ہی بناتا ہے، اور قرآن مجید بھی اللہ نے ہی اتارا ہے، اور خود اتارنے والا خالق مالک کہتا ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات محکم ہیں، اور وہی قرآن مجید کی بنیاد ہے۔ محکم آیات سے کون سی آیات مراد ہیں؟ محکم آیات سے مراد قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن میں کوئی مفہوم ادا کرنے کے لیے اگر کوئی لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس لفظ میں کسی دوسرے معنی کا احتمال نہیں، ایسی آیات کو محکم کہا جاتا ہے۔ اور میری تحقیق کے مطابق قرآن مجید کی محکم آیات تھوڑی ہیں، متشابہ آیات زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہن ام الکتاب، محکم آیات کتاب اللہ کی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری آیات کا کوئی ایسا معنی کرنا درست نہیں ہے جو محکم آیات سے ٹکراتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب محکم آیات کیا ہے؟ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، انما الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، بصیغہ حصر بھی بولا ہے، ویسے بھی بولا ہے جی۔ تو فرمایا محکم آیات ہی قرآن کی بنیاد ہیں، ہن ام الکتاب۔ البتہ اخر متشابہات، کچھ آیات متشابہ بھی ہیں۔ متشابہ آیات کے متعلق محدثین مفسرین مختلف آراء رکھتے ہیں اور مختلف بیانات جاری کرتے ہیں، بلکہ مختلف تحریریں بھی موجود ہیں۔ بعض نے کہہ دیا حروف مقطعات متشابہات ہیں، کسی نے جو ہے نا بعض وہ آیات جن میں تھوڑا سا اختلاف نظر آتا ہے ان کو متشابہات کہہ دیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ متشابہات سے مراد صرف وہ آیات ہیں جن میں کوئی مفہوم ادا کرتے ہوئے الفاظ ایسے بولے گئے ہیں جن میں ایک سے زیادہ معانی کا احتمال ہوتا ہے، اور اکثر الفاظ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بہن کہا تھا، تو بہن بھائی جو ہے نا ان کے بھی معنی مختلف ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم مجاز حقیقت کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن ویسے بھی تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کچھ متشابہ آیات ہیں، اور متشابہ آیات جو ہے نا فرمایا اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ، جن لوگوں کے دل میں کجی ہوتی ہے، دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، وہ متشابہ آیات کا سہارا لیتے ہیں۔ آج مرزائیوں کو دیکھیں گے، شیعہ کو دیکھیں گے، جتنے بھی لوگ ہیں سب متشابہ آیات جو ہے نا اپنی عقل کی بنیاد پر استدلال کرتے ہیں، اور وہ غلط رہنمائی کر دیتے ہیں، لوگوں کی غلط موقف اختیار کر لیتے ہیں۔ تو تیسری بات یہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اگر اللہ نہیں تو کون ہے؟ وہ باپ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ سمجھتے تھے ہر ایک کا باپ ہوتا ہے، لہذا باپ عیسیٰ کا بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اگر ہر ایک کا باپ ضروری ہے تو بتاؤ حضرت آدم کا باپ کون ہے؟ حضرت آدم بغیر باپ کے بن سکتے ہیں، تو عیسیٰ نہیں بن سکتے بغیر باپ کے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر اللہ نے دعوت دی، قل تعالوا اے اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ تو بہرحال مطلب میرا یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے الگ ہو کر اپنی عقل کو استعمال کرے گا، یا اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو اپنی عقل کی زد میں لا کر رہے، وہاں غلطی کا امکان ہے۔ تو بہرحال کچھ لوگ ایسے موجود ہیں
جو ہر وحی کو کہتے ہیں جو بھی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی جس زمانے میں بھی آئی وہ برحق تھی، حق، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی گئی اور وہ حق ہی تھا۔ اور اس دور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بات یہی تھی، لوگ کہتے ہیں خلاف پیمبر کسے راہ گزید، ہرگز میں منزل نہ خواہد رسید، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا ہے تو اس انداز میں کہ چاہے پہلے سارے انبیاء کی تصدیق کوئی کرنے والا ہو، جب تک آپ کی تصدیق نہیں ہوگی اس کے لیے نجات ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اب ہم چونکہ غور کر رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا وہ لوگ ہیں جو صرف عقل کے پیچھے چلنے والے ہیں، لیکن یہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم عقل کے پیچھے تو نہیں جائیں گے، اگر عقل کو استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی رہنمائی میں ہی ہوگی۔ لیکن ان کے اندر ہے یہ کمزوری ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی زمانہ میں آنے والی وحی ہر زمانہ کے لیے کافی ہے، جب کہ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ایک دوسرے سے وہ مختلف احکام رکھتے تھے، مختلف اصول رکھتے تھے، مختلف چیزیں رکھتی تھیں۔ اب ظاہر ہے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹی کی شادی ہوتی تھی، کیا خیال ہے، بہن بھائی کی شادی ہوتی تھی، اور اسی طرح ایک وقت تک دو بہنوں کو ایک آدمی کے لیے یک وقت اپنے نکاح میں رکھنے کی بھی اجازت ہوتی تھی، اور یہ باقاعدہ قانون تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرتی طور پر لوگوں کے اندر جاری تھیں، جن کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اب ہم نے جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے اور پھر ان میں سے حق کو تلاش کرنا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بات کیا ہے، سارے انبیاء کی تصدیق ایمان کا حصہ ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین رسول ہونے کی حیثیت سے تصدیق یہ بنیاد ہے۔ اس کے بغیر پہلے انبیاء کی تصدیق جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کی بنیاد بھی وحی پر ہے۔ لیکن یہاں یہ اختلاف ہو گیا پہلے لوگوں کے ساتھ کہ وحی کے بغیر انسان ہدایت نہیں پا سکتا۔ البتہ ہر وحی بھی اب ہدایت نہیں، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والی وہی بنیاد ہے اور وہی حق ہے اور وہی راہ ہدایت ہے، وہی راہ نجات ہے۔ لیکن یہاں بھی عقل کے اختیارات ہمارے پاس ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والی وحی کو بنیاد قرار دیتے ہوئے اللہ اکبر، عقل سے بھی بچ کر، محض عقل سے، اور پہلی وحی جو کہ نامکمل تھی اس سے بھی بچ کر اس پر انسان آ جاتا ہے، لیکن یہاں آ کے مزید ٹھوکریں کھاتا ہے، اور ہمیں اس اختلاف پر اس وقت بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے جب اس کے متعلق اختلاف ہو جاتا ہے جو اختلاف ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب اختلاف کوئی بھی ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے، لیکن عقل و نقل کا جو اختلاف ہے وہاں بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایات ان کے برحق ہونے کا نظریہ رکھنے والے لوگوں نے جو پہلی وحی کو بھی راہ نجات اور کامیابی کا ذریعہ قرار دیا ہے، راہ ہدایت سمجھتے ہیں، ان سے بھی اختلاف جو ہے نا جی وہ برداشت ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، جنہیں اہل کلا کہا جاتا ہے، ان کے اندر اختلاف جو ہے نا یہ زیادہ پریشان کرتا ہے، اور ان میں اختلاف کی نوعیات انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن پہلی بات یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی جو ہے نا وہی ہمارے لیے ہدایت ہے،
ہم اپنی عقل کی بنیاد پر کسی چیز کی حقیقت کو 100% نہیں سمجھ سکتے، ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی صرف قرآن مجید کی صورت میں آئی ہے اور کوئی وحی نہیں آئی، اس لیے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے مہیمن کہا ہے، قرآن مجید کو اللہ نے حکمران کہا ہے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اگر مصدق کہا ہے تب بھی اور ناسخ کہا ہے تب بھی، قرآن مجید ہے یہ۔ اور اللہ نے بھی یہاں بظاہر یہی کہ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، الکتاب کا لفظ اللہ نے بولا ہے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کتاب اللہ نے اتاری ہے وہ اللہ کہتے ہیں میں نے وہی اتاری ہے، اور اس میں کچھ آیات محکم ہیں، کچھ آیات متشابہ ہیں، اور یہی کتاب ہے لیکن اس میں بنیاد محکم آیات ہیں۔ اس لیے اس کتاب کے متعلق خود اللہ پاک نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی چیز جو ہے نا اس میں کوتاہی نہیں چھوڑی، کوئی چیز کی کسی چیز میں کسر نہیں چھوڑی، ہر چیز بیان کر دی۔ ایک یہ آیت ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، دوسرا یہ کہہ دیا تبیانا لکل شیء، قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید میں کسی چیز میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی کسی چیز کے متعلق بھی، اس لیے جب قرآن مجید میں کسی شے کے حوالے سے کوئی کمی نہیں ہے تو قرآن مجید ہی ہمارے لیے بنیاد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وحی، جس طرح ہم قرآن مجید کے علاوہ سابقہ انبیاء کی طرف آنے والی وحی کو درست تسلیم نہیں کرتے اور اس کے پیچھے نہیں چلتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن مجید کے علاوہ کوئی وحی آئی ہی نہیں ہے، اس لیے صرف قرآن مجید ہی کافی ہے۔ اور وہ ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں جی حضرت عمر نے بھی کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کتاب لاؤ، میں کچھ آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں یا لکھ کر دینا چاہتا ہوں، لیکن وہاں اختلاف ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، اور اس سے مراد وہ قرآن مجید لیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہی مہیمن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ انا انزلنا الیک کتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، بس اسی کتاب کے متعلق۔ اس لیے ہم اس سے ادھر ادھر نہیں جائیں گے، کیونکہ خود اللہ کہتے ہیں ہم نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، کسی چیز کی کسر نہیں چھوڑی، اور یہ بھی کہا تبیانا لکل شیء۔ اب اللہ نے اگر یہ کہا ہے والذی انزل علیک الکتاب انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات، تو اس سے مراد کیا صرف قرآن مجید ہے یا کہ اس سے مراد کچھ اور بھی ہے؟ اسی طرح اللہ نے کہا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، تو کیا اس الکتاب سے مراد صرف قرآن مجید ہی ہے یا کہ اس سے مراد کوئی اور کتاب ہے؟ تبیانا لکل شیء اگر اللہ نے کہا ہے تو اس سے مراد صرف قرآن ہی ہے یا کوئی اور چیز بھی ہے؟ اب ہم پہلے یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہدایات آئی ہیں اور وہ کہاں کہاں سے ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو یہ فرمایا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس میں بات بظاہر یہی ہے کہ اللہ نے کتاب اتاری ہے اور اس میں محکم آیات بھی ہیں، متشابہ آیات بھی ہیں، اور جن لوگوں کے دل ٹھیک نہیں ہے وہ متشابہ آیات کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ محکم آیات بنیاد ہیں۔ لیکن اس سے مراد کیا قرآن مجید ہے؟ اگر اس سے مراد قرآن مجید لیں تو ہمیں بہت سی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو ضروری ہیں لیکن قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے؟ جو ضروری ہیں لیکن قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں موجود چیزوں کو سمجھنا اور ان کا ادراک، یہ بھی جیسے ہم نے آپ کو بتایا نا، عقل کے فرق کی بنیاد پر ہر ایک آدمی کے لیے یکساں طور پر اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔
لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اگر ما فرطنا فی الکتاب من کل شے سے مراد الکتاب سے صرف قرآن مجید لیں یا قرآن مجید کو کہیں تبیان لکل شے، تو پھر اس میں ہر چیز کا بیان ہونا چاہیے، جبکہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں، قابل وضاحت ہیں، جن کا بیان ضروری ہے لیکن موجود نہیں۔ تو اس کی میں ایسی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن کا کسی صورت انکار ممکن نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں نے وہ جب ہمارا کورونا کے بعد ہوا تھا درس بخاری، تو اس میں نے ذکر کیا تھا۔ وہ کیا بیان تھا؟ اس میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، باتیں تو دونوں اکٹھی ہو رہی ہیں، ہم نے چونکہ پہلی بنیادی بات کر دی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ساتھ ملاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ علم کی 3 قسمیں ہیں۔ ہاں جی حضرت صاحب دیکھو حضرت صاحب جگا رہے ہیں، وہ چھوٹی لے گئے نا کوئی اس بات سے جانا جی کم۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ علم کی 3 صورتیں ہیں، قسمیں ہیں۔ آیت محکمہ، یہ چونکہ بنیاد ہے آیت محکمہ قرآن مجید کی بھی، اور آپ نے فرمایا سنت قائمہ، فریضۃ عادلہ۔ فریضہ عادلہ سے مراد علماء نے لکھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی ایسے شخص کی جائیداد جو جائیداد چھوڑ کر دنیا سے چلا جائے، اس کے حقدار اور ان کے حصے مقرر کیے ہیں، ان کے متعلقہ جو تعلیم ہے اس کو فریضہ عادلہ کہا جاتا ہے۔ اب اس درس میں بھی میں نے بیان کیا تھا، اور یہ بات اب بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من کل شے اور تبیان لکل شے سے مراد یہ قرآن مجید ہے جو ہمارے سامنے مصحف موجود ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے والناس پر اختتام پذیر ہوتا ہے، یہ مراد ہے، تو پھر اس میں ہر چیز کا بیان ہونا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ باقی باتیں تو بعد میں کریں گے، لیکن یہاں ایک مثال اللہ پاک نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ بھی بات سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ اللہ پاک نے ابتدائی اسلام میں ہر صاحب جائیداد کو اپنی جائیداد کے تقسیم کرنے کے متعلق فیصلے کا اختیار دیا تھا، لیکن اس کی بنیاد یہ تھی کہ ابتدائی طور پر ہر گھر میں ہی ہر قسم کے لوگ موجود تھے، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو گھر ہے، آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور ان کے بیٹے کفار کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے والے، اور ان کے والد محترم 20 سال بعد مکہ فتح کے وقت مسلمان ہوئے تھے۔ اس لیے یہ ایک ضرورت تھی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت رکھی، لیکن انسان کئی دفعہ اپنی اولاد کے متعلق بھی فیصلے میں غلطی کر جاتا تھا۔ اس لیے جب جوک در جوک، فوج در فوج لوگ آئے، علاقوں کے علاقے مسلمان ہو گئے، اور وہاں جی چلو ساری دنیا پہ نہیں لیکن وہاں مدینہ میں اور قرب و جوار میں ہر گھر میں اللہ تعالیٰ نے دین غالب کر دیا، نافذ کر دیا، تو وہاں اب یہ جو باقی تھا، یہ کیا کہتے ہیں کافر مسلمان کا فرق جو ہے یہ تو ختم ہو گیا، سب مسلمان تھے، لیکن ایک انسان سے انسان ہونے کی بنیاد پر اپنی اولاد یا بہن بھائیوں میں تقسیم کے وقت جس غلطی کا امکان تھا اسے ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق خود مقرر کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بیمار تھا، شدید بیمار ہو گیا، اور میرے بچے بھی اس وقت نہیں تھے، والد صاحب بھی شہید ہو چکے تھے، بہنیں تھیں۔ اللہ اکبر۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، مجھے بے ہوش پایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی چھڑکا میرے اوپر، مجھے ہوش آ گیا، کوئی دم شم کیا ہوگا۔ تو میں نے آپ سے پوچھا کہ میرا خیال جو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں نہیں بچنا ان کو بھی، تو مال جو ہے اس کا کیا کریں؟ پہلے بھی کمال بات ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنے باپ کے قرضے کے متعلق بہت پریشان تھے، لیکن نبی پاک کی برکات نے ایسا رنگ دکھایا کہ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنے مال کے متعلق فکر مند ہو گئے۔ ہاں جی، وہ تو کہتے تھے نا میرے باپ کا جو باغ تھا 10 سال تک بھی اس کا سارا پھل ہم دیتے رہتے تو وہ پورا نہیں آ سکتا تھا، لیکن میں نے نبی پاک سے گزارش کی کہ آپ ان کو سفارش کریں۔ وہ یہودی تھے، آپ نے سفارش کی، وہ نہ مانیں، بلکہ جوش میں آ گئے، لے کے چھڑنا گے، ہونا ہی چھڑنا، چڑھنا ہی نہیں۔ پہلے تو وقت دینے کے لیے تیار تھے، لیکن اب انکار کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں، جب کھجوریں اتاریں گے ہمیں بتانا۔ آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اطلاع دی، آپ گئے، اور حضرت جابر کہتے ہیں میں نے آپ کے آرام کے لیے جگہ بنائی، انہوں ہر قسم کی کھجوروں کے الگ ڈھیر لگا دو، جب تیاری ہو جائے گی ہمیں بتا دینا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا، آپ بڑے ڈھیر کے پاس آئے، اس کے ارد گرد چکر لگایا اور اللہ تعالیٰ سے بات کی، ان کو دے دو بھائی۔ میں نے دینا شروع کیا تو اس ایک ڈھیر سے ہی وہ جو 10 سال کا سارا پھل دے کر بھی قرضہ نہیں مکمل ہو سکتا تھا، اسی سے مکمل ہو گیا، اور وہاں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اب پھر مال بھی تھا، اس لیے مال کس کو دوں؟ وہ کہتے پہلے میں بے ہوش تھا، پھر نبی پاک بے ہوش ہو گئے، آپ پر وہی نازل ہونا شروع ہوگی، کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ آیت بھی آئی، اور سورۃ نساء کی آخری آیت جو ہے نا وہ بھی بہن بھائیوں کے حالات بیان کر دی۔ اس وقت نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے کسی وارث کے حق میں وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بچوں کے متعلق للذکر مثل حظ الانثیین، اگر بچیاں ہیں اور بچے بھی تو پھر تقسیم کریں گے ایسے کہ للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ بڑی عجیب باتیں ہیں، اللہ اکبر، للذکر مثل حظ الانثیین۔ ایک آدمی کی 2 بیویوں سے اولاد ہو یا ایک بیوی کی 2 خاوندوں سے اولاد ہو تو یہاں ہی لوگ الجھ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس پچھلے ہفتے میں 2 مسائل آئے اور ایک کے بارے میں فتویٰ بھی آ گیا ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ تو بہرحال ہم نے کہا کہ اولاد چاہے کسی کی ایک خاوند سے ہو یا زیادہ خاوندوں سے ہو، اولاد ہے، ان میں تقسیم کرنے کا ایک ہی معیار ہے۔ انہیں کہا جی ایک کڑی ایک بیبی جو میں دوجی بیبی جو 5-4 بال نے تو نہیں، مینوں ادھا دیو، ادھا بیدا، ادھا اپنی ماں دا حصہ میرا، ماں دا حصہ وہ 8واں حصہ بھی ان میں تقسیم ہونا ہے، وہ بھی چکے جو ماڑا موٹا اگر دونوں زندہ ہوں تو۔ ایسے نہیں ہے، اولاد چاہے کسی ایک خاتون کی زیادہ خاوندوں سے ہو یا ایک مرد کی زیادہ بیویوں سے ہو، اولاد ہی ہے، ان میں تقسیم کرنے کا یہی ضابطہ ہے، للذکر مثل حظ الانثیین۔ لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری بات ہے کہ اگر صرف بچیاں ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ صرف بچیاں ہوں تو بتایا اگر بچی ایک ہے تو اس کو نصف دینا ہے، اور بچیاں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان دینا ہے۔ اب بچیاں 2 ہوں تو ان کو کتنا دینا ہے؟ کہ قرآن جی میں کوئی نہیں۔ اور اگر صرف بیٹے ہوں تو کتنا دینا ہے؟ اب اولاد کے متعلقہ 2 صورتیں دنیا کے اندر پائی جانے والی عام معروف صورتیں ایسی ہیں جن کے متعلق قرآن خاموش ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ 2 بیٹیاں ہوں کسی کی اولاد میں سے، ایسے ہوتے ہیں افراد، 2 بیٹیاں ہیں، نہ تیسری بیٹی ہے نہ کوئی بیٹا ہے، ان کو کتنا دینا ہے جی بیٹیوں کو؟ قرآن مجید ہے اگر کہتا ہے قرآن مجید ما فرطنا فی الکتاب من شیء، تو پھر یہ کیوں ہے؟ کیوں جی؟ اور اسی طرح اگر کسی کے 2 3 4 5 6 صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں، ہمارے سامنے اس طرح موجود ہے، ہمارے محلے میں ایسے افراد موجود ہیں جن کے صرف بیٹے ہی ہیں، بیٹی کوئی نہیں، اللہ اکبر، بلکہ ہمارے خاندان میں بھی موجود ہیں ایسے افراد، تو ان کو کتنا کیسے تقسیم کرنا ہے؟ قرآن مجید خاموش ہے۔
اگر ما فرطنا فی الکتاب من شیء سے مراد قرآن مجید ہے تو پھر قرآن مجید میں بیان ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں بیان نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب سے مراد قرآن مجید نہیں ہے۔ ہاں، اب اس سے مراد قرآن مجید نہیں ہے تو پھر کون سی کتاب ہے؟ یہ بات انشاءاللہ آگے کریں گے۔